بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے اقتباس کی جو ہے تشریح کا سیاق و سباق کے حوالے سے طریقہ ہم نے جو ہے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، اب ہم جو ہے اقتباس پڑھیں گے اور اس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح پڑھیں گے۔ اقتباس یہ ہے: آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس عمر اور زمانے میں جب آدمی سفر نہیں قیام میں رہنے پر مجبور ہوتا ہے، آپ سیر و سیاحت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں۔ آپ نے پورب کی برسات کا وہ نقشہ کھینچا، اسے پڑھ کر چونک پڑا۔ یہ اقتباس ہے، یعنی پیراگراف ہے۔ یہ ہمارے پاس سوال ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا جواب شروع ہوتا ہے حوالہ متن سے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ حوالہ متن میں سبق کا نام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہوتا ہے مصنف کا نام، اس کے بعد صنف ادب اور ماخوذ از۔ تو یہاں پر یہ کتنی ہیڈنگ بنتی ہیں؟ 5۔ تو 5 کی 5 آپ نے لکھنی ہوتی ہیں، یعنی حوالہ متن سمیت 5 ہیڈنگ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر سبق کا نام کیا ہے؟ مکتوب رشید احمد صدیقی بنام بشیر صاحب۔ مصنف کا نام ہے رشید احمد صدیقی۔ صنف ادب ہے مکتوب نگاری۔ ماخوذ از ہے مکتوب رشید احمد صدیقی، یعنی کہ یہ رشید احمد صدیقی کی کتاب کا نام ہے مکتوب رشید احمد صدیقی، جہاں سے یہ خط لیا گیا ہے۔ آگے ہے ان کی فن کی خصوصیت رشید احمد صدیقی کی، یعنی جس نے خط لکھا ہوتا ہے یا سبق لکھا ہوتا ہے تو اسی مصنف کی جو ہے فن کی خصوصیت ہم نے لکھنی ہوتی ہے۔ انہیں ایک ممتاز طنز نگار کہا جاتا ہے۔ کلام میں نفاست اور شائستگی پائی جاتی ہے۔ وہ ایک اچھے نقاد بھی ہیں۔ نقاد کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنے والے۔ ان کے تنقیدی مضامین میں ایک جاندار اسلوب نظر آتا ہے، یعنی ایک اچھا طریقہ نظر آتا ہے۔ وہ اعلیٰ مزاح نگار بھی تھے۔ ان کا مزاح ایک رچی ہوئی تہذیبی شخصیت کا مزاح ہے۔ اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق: رشید احمد صدیقی اپنے دوست بشیر الدین اڑیسہ کے نام خط لکھتے ہیں۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے سیر و تفریح کرتے ہوئے جن شہروں اور برسات کی جو تصویر کشی کی ہے یا جو نقشہ کھینچا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے تقریباً نصف صدی بیشتر میں نے اپنے مضمون سیاحت برما میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اپنی علالت یعنی بیماری اور ملک کی بگڑی ہوئی حالت اور دوستوں کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دوست بشیر صاحب کو درازی عمر اور صحت کی دعا دیتے ہیں۔ یہ ہے سیاق و سباق۔ یعنی سیاق و سباق کا مطلب میں نے آپ کو پہلے جیسے لیکچر میں بتایا ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے لکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو پیراگراف جہاں سے لیے گئے اس کے پہلے اور بعد کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کو اس سے پہلے ایک پیراگراف یا بعد کے حالات یا پیراگراف نہیں آتا تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ خلاصہ کو مختصراً لکھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ کیونکہ پورے سبق کی جو ہے مختصر جو ہے وضاحت ہوتی ہے، لیکن سیاق و سباق میں خلاصے کو مزید مختصر کیا جاتا ہے۔ آگے ہے تشریح۔ زیر نظر اقتباس خط کے ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے، جب رشید احمد صدیقی صاحب اڑیسہ سے تعلق رکھنے والے اپنے دوست بشیر الدین صاحب کو لکھتے ہیں کہ وہ عمر کے جس حصے میں سیر و سیاحت کرنے کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں گھوم پھر رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ عمر کے اس حصے میں اکثر لوگ اتنے ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ آرام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ جو ہے سبق کے دوران بھی میں نے آپ کو اس کا معنی لکھوایا تھا، اور اکثر بچوں نے یہاں پر غلطی کی ہوئی تھی کہ وہ خوش قسمت کی جگہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ خوشی کی بات ہے۔ خوشی کی بات تو ہے، لیکن یہ خوش قسمتی اس شخص کے لیے جو کہ عمر کے آخری حصے میں بھی اگر سیر و تفریح کر سکتا ہے یا سفر پر جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ اتنے کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے سفر نہیں کر سکتے، اور سیر و سیاحت کے لیے تو جا ہی نہیں سکتے۔ مجبوراً بھی کوئی سفر کرنا پڑے تو پھر وہ تب بھی سفر کو جو ہے نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ سفر کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ اس عمر میں بھی ایسی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دریائے گنگا کے مشرق میں واقع علاقے کی برسات کی جو تصویر کشی کی ہے اس کو پڑھ کر مجھے حیرانی ہوئی، یعنی کہ جو تقریباً نصف صدی پہلے تھا ویسے ہی کے ویسے مناظر وہاں پر موجود ہیں، اور اب جو ہیں مجھے اس بات پر بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا میں باقی حالات و واقعات، ہماری زندگی کے حالات و واقعات تو اتنے بدل چکے ہیں، لیکن وہاں کے مناظر ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے، اس پیراگراف کو آپ نے یعنی اس جو اقتباس کی تشریح ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، یہ اپنی کاپی پر لکھنی بھی ہے اور آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشید احمد صدیقی کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے خط کی ریڈنگ کی تھی۔ ریڈنگ کرنے کے بعد اب ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ ہے: اس خط میں رشید احمد صدیقی اپنے دوست سید بشیر الدین کو مختلف شہروں کا
سفر کرنے اور خط میں وہاں کی رودات لکھنے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ رودات ہوتی ہے آپ بیتی جو خود پر گزری ہوئی کہانی ہوتی ہے، اسے لکھا جاتا ہے۔ تو سفر کے دوران انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس بات پر رشید احمد صدیقی اپنے دوست بشیر الدین صاحب کو جو ہے مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جس عمر میں سیر و سیاحت کے مزے لوٹ رہے ہیں، ایسی عمر میں بالعموم لوگ آرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خط میں لکھے گئے حالات و واقعات تقریباً 50 سال پہلے ان کے اس لکھے ہوئے مضمون سے مشابہت رکھتے ہیں یعنی ملتے جلتے ہیں، جو انہوں نے مختلف ممالک اور شہروں کی سیاحت کے بعد تحریر کیا تھا، جس میں پانی، سبزہ اور بغلوں سے متعلق اپنے خیالات سے آگاہ کرتے ہوئے غم و افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ غم و افسوس کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کے حالات ویسے نہیں رہے جو 50 برس پہلے کے تھے، باقی جو مناظر ہیں وہ تو ویسے ہی ہیں، لیکن میری زندگی کے ادوار جو ہیں، دور جو ہیں وہ بدلتے رہے ہیں، اور آخر میں اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ لگتا ہے کہ دنیا میں غم کے سوا اب کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ آخر میں ان کی صحت اور طویل عمر کے لیے دعاگو ہوتے ہوئے ان کو یاد دلاتے ہیں کہ جب ان کے دوست بشیر صاحب نے نئی شادی کی تھی اور دلہن کو سیر کرانے کے لیے ان کے شہر لے کر آئے تھے، اچانک ہی ان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ تو رشید احمد صدیقی کے مطابق وہ تھوڑے شرمائے اور بشیر صاحب یہ دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ یعنی کہ پورے خط میں جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ انہوں نے خلاصہ میں مختصر کر کے بتا دی ہیں۔ خلاصہ جو ہوتا ہے مختصر 1 سے 1.5 پیج کا ہوتا ہے، چونکہ یہ خط ہے، خط میں پہلے ہی مختصر ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ کارڈ ملا، کارڈ جو ہے مختصر خط کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مختصر خط جو ہے اس کا خلاصہ انہوں نے بیان کر دیے ہے۔ سب سے پہلے وہ ان کی آپ بیتی ہے یا روداد ہے اس کو لکھنے پر وہ جو ہے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کی عمر، جس عمر میں انہوں نے سفر کیا ہے اس بات پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس عمر میں لوگ جو ہیں کر رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنی زیادہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے سفر نہیں کر سکتے، تو آپ اس عمر میں بھی سفر کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح کے برسات کا نقشہ کھینچا ہے اور جو بغلوں کی قطاروں کے بارے میں بتایا ہے، جو سبزہ بتایا ہے، بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے جو میں نے 50 برس پہلے اپنے ایک میگزین میں لکھا تھا کالج کے۔ پھر آخر میں ان کو دعائیہ کلمات ہیں ان کے کہ ان کو دعا دیتے ہوئے لمبی عمر کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو وہ واقعہ یاد دلاتے ہیں کہ جب وہ ان کے شہر میں آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پڑھنے کے بعد اب ہم جو ہے اقتباس کی تشریح کریں گے۔ اقتباس کی تشریح کا طریقہ یہ ہے، یعنی پیراگراف کی تشریح کا طریقہ یا اقتباس کی۔ سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف اقتباس کی تشریح کے لیے حسب ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے پرچے میں دیے گئے پیراگراف کے شروع اور آخر کے 2 یا 3 الفاظ لکھیں اور درمیان میں نقطے ڈال دیں۔ مثلاً پیراگراف یا اقتباس یہ ہے: آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، پھر ڈاٹ ڈالیں گے، اسے پڑھ کر چونک پڑا۔ یعنی کہ آپ کو جو ہے ایک اقتباس دیا ہوا ہوگا، آپ نے اس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہوگی حوالہ متن لکھ کر۔ تو یہ جو اقتباس ابھی میں نے اوپر لکھا ہے یہ آپ کے شامل نصاب خط سے لیے گیا ہے، اور خط جو ہے وہ رشید احمد صدیقی کا خط ہے جو بنام بشیر صاحب ہے۔ حوالہ متن، حوالہ کے معنی ہے ریفرنس اور متن کے معنی ہے ٹیکسٹ، یعنی کہ سبق کا نام اور مصنف کا نام، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے صنف ادب اور تصنیف بھی لکھنی ہے۔ تو جو اوپر پیراگراف ہے یہ اقتباس ہے، اس میں ہم حوالہ متن میں 4 ہیڈنگ دیں گے، یعنی سبق کا نام، تو سبق کا نام وہی لکھیں گے رشید احمد صدیقی کا خط بنام بشیر صاحب، پھر لکھیں گے مصنف کا نام، مصنف جو ہیں رشید احمد صدیقی ہیں۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ مکتوب نگاری ہے، کیا ہے؟ مکتوب نگاری۔ اور اس کے بعد جو ہے ماخوذ از ہے مکتوب رشید احمد صدیقی، یعنی ان کی کتاب جو ہے مکتوب رشید احمد صدیقی ہے جس سے یہ خط لیا گیا ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسری ہیڈنگ ہوتی ہے مصنف کی تحریر کی خصوصیت، یعنی کوئی سی 5 آپ نے لکھنی ہوتی ہیں تو اس پر آپ جو ہیڈنگ دیں گے وہ کیا ہے؟ فنی جائزہ کی ہے، یعنی کہ کسی بھی شاعر کی یا کسی بھی مصنف کے فن کی خصوصیت۔ تیسری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس فکری جائزہ۔ فکری جائزہ جو ہے وہ مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی سینٹرل آئیڈیا یا اس کا تھیم، سبق کا، کسی بھی نظم کا یا سبق کا تھیم۔
اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی ہیڈنگ ہوتی ہے سیاق و سباق۔ سیاق جوڑا، رابطے، تعلق، تسلسل، لنک، کنٹینیوٹی کو کہتے ہیں۔ سیاق سبقت لے جانے کی کوشش، دوڑنا، آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ اب سیاق و سباق جو پورا لفظ ہے اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ یعنی سبق کے ساتھ دیے گئے پیراگراف کے جوڑ یا تسلسل یا اس سے آگے کے حالات بیان کرنے کو سیاق و سباق کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سیاق و سباق جو ہے جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے کے حالات آپ بیان کریں گے اور اس کے بعد کے حالات کو بھی آپ بیان کریں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کو اس طرح سے اگر اس پیراگراف سے پہلے کا پیراگراف نہیں آتا یا بعد کا نہیں آتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مختصراً آپ نے خلاصہ لکھ لینا ہے۔ سیاق و سباق میں پورے سبق کا مختصراً الفاظ میں جو ہے یا مختصر الفاظ میں خاکہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی سبق کے خلاصے سے بھی کم الفاظ میں متعلقہ سبق کا ذکر کرنا۔ یعنی کہ سبق جو خلاصہ ہوتا ہے وہ 1 سے 1.5 پیج کا ہوتا ہے، آپ نے اس کو بھی مختصر کرنا ہوتا ہے۔ مختصر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے سبق کی کوئی اہم بات جو ہے بیچ میں سے شارٹ کر دینی ہے، بلکہ آپ نے ایسا کرنا ہے بات تو پوری شامل کرنی ہے لیکن الفاظ اپنے کم رکھنے ہیں۔ اگر کہیں دیے گئے پیراگراف سے آگے اور پیچھے کے حالات آپ کو یاد نہ ہوں تو ان کا ذکر کرنا 2-3 جملوں میں اچھا ہے، ورنہ صرف خلاصہ ہی لکھیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو جو پیراگراف دیے ہوئے ہیں اس کے پہلے کے حالات اگر آپ کو آتے ہیں تو وہ 2-3 جملوں میں لکھنے ہیں، اس کے بعد کے حالات اگر آپ کو معلوم ہیں یا اس کے بعد کے پیراگراف میں جو بات ہوئی اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ لکھ لینی ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں باتیں اگر آپ کو نہیں پتہ کہ پہلے کے حالات کیا ہیں اور بعد کے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مختصراً خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ آگے ہے تشریح۔ اس سوال کا آخری کام جو ہے تشریح ہے۔ الفاظ معنی کے چکر میں پڑھنے کے بجائے صرف پیراگراف کے مطلب سمجھ کر آسان اردو میں لکھنے چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشعار اور کہاوتیں بھی بطور وضاحت پیش کرنی اچھی ہیں۔ یعنی کچھ کہانیاں، کچھ اس سے متعلقہ جو ہیں باتیں اگر آپ کو پتہ ہیں تو اس میں آپ اشعار میں بھی ڈال سکتے ہیں اور حدیث نبوی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ نے سیاق و سباق میں کوئی اشعار وغیرہ نہیں لکھنے۔ اگر حدیث اور یہ قرآن مجید کی آیات کا حوالہ ہے تو آپ دے سکتے ہیں، اور سیاق و سباق ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے اشعار لکھ سکتے ہیں، لیکن تشریح کے درمیان میں بھی اشعار لکھے جا سکتے ہیں تاکہ پڑھنے والا اقتباس کی تشریح کو آسانی سے سمجھ سکے۔ یعنی جو احادیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا اشعار ہیں یا کہاوتیں جو آپ یا قرآن مجید کی آیات کو شامل کرتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی تشریح کی وضاحت کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آخر میں آپ کے پاس نوٹ ہے۔ نوٹ یہ ہے کہ تشریح کرتے وقت 2 باتیں ذہن میں رکھیں، میتھڈ اور کنسیپٹ۔ یعنی ایک آپ کا میتھڈ ٹھیک ہو، یعنی کہ ہیڈنگ جو 1 بائی 1 میں نے آپ کو بتائی ہیں ویسی ہوں۔ حوالہ متن کی پہلی ہیڈنگ، حوالہ متن کے اندر جو ہے سبق کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر جو ہے مصنف کا نام، پھر اس کے بعد صنف ادب، پھر تصنیف، پھر اس کے بعد فنی جائزہ کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد فکری جائزہ کی، اس کے بعد سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے، اور آخری ہیڈنگ آپ کے پاس ہوگی تشریح۔ تو یہی میتھڈ ہے کہ اس کو کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اس کو اب آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ تشریح پہلے کر لیں، سیاق و سباق بعد میں لکھ لیں، یا سیاق و سباق جو ہے آپ پہلے لکھیں اور فنی فکری جائزہ بعد میں لکھیں، تو ایسا کرنے سے آپ کے نمبر کٹیں گے، بلکہ آپ کو نمبر ملیں گے بھی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ تشریح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں پیراگراف میں دیے گئے الفاظ کو اٹھا کر معنی کے ساتھ صرف لکھ لیں، بلکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو تو آپ اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ معلوم ہو اور آپ الفاظ معنی کے جھنجھٹ سے نکل کر محض پورے اقتباس کا مفہوم سمجھتے ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ پورا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو اس میں دی گئی جو بات ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ آسان اور اپنے الفاظ میں اسے بیان کر دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ جو ہے کہاوتیں ہیں، کچھ اشعار ہیں، کچھ جو ہے احادیث ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم ایک پیراگراف لیں گے اور اس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے۔